الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ. Alhamdulillah, we are live with Hazrat Allama Maulana Nizamuddin Misbahi Sahab and Maulana Siddiq. Inshallah, the topic today is about the holy, glorious Quran. And inshallah, we're going to be discussing, asking some questions about the revelation of the Quran and how it was compiled and various other questions, alhamdulillah, which inshallah, you'll get to learn quite a lot of things, inshallah. We've got about an hour, so inshallah, we're going to try to get into it straight away. تو پہلا سوال ہے مولانا صاحب کہ obviously آج مطلب ممکن ہے کہ شب قدر ہو سکتی ہے، تو یہ مسلمان کو رات کب ملی اور اس کی وجوہات کیا تھی کہ یہ رات الحمدللہ مسلمان کو ملی اتنی فضیلت والی رات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ میری امت کی عمریں کم ہیں اور پچھلے انبیاء کرام کی اور ان کی امتیوں کی عمریں زیادہ ہیں، تو آپ ہمارے لیے غمگین ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر کے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ جو ایک رات پالے اس کو 1000 مہینوں سے بہتر، اور 1000 مہینے جو ہے تقریباً 83 ایئرس بنتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رات عطا فرمائی اور شب قدر میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. The question was asked that why was the night of Shab Qadr revealed? So Allama Sahib has replied that because the previous ummah, their age span was longer than this ummah, and they could do more good deeds during their lives. That is why Allah subhanahu wa ta'ala revealed this night, the night of Qadr, where if a person worships, then he gets the reward of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala for 1,000 months, which is equivalent to worshipping Allah subhanahu wa ta'ala for 83 years. So it is important for us to worship during this night to gain as much reward and reap as much benefit as we can. And that is why, and also on this night, the Quran Sharif was also revealed on this blessed night as well. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اچھا حضور، جو پہلا سوال پوچھنے لگا شاید اس کا تھوڑا لمبا جواب ہوگا، اس لیے یہ پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ الحمدللہ ابھی دیکھتے ہیں جو ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اس کے بارے میں یہ کیسے، مطلب جو ابھی ہم آرڈر بھی دیکھ رہے ہیں اس کا اور جو بک فارم میں ہے، یہ کیسے ترتیب پایا ہے؟ اگر اس کے تھوڑی روشنی ڈال سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جب 40 ایئرس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ ایک کپڑے میں قرآن کی 5 آیتیں سورہ اقرا کی شروع کی تحریر شدہ لے کر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کو آپ پڑھیے، اقرا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کو نہیں پڑھتا. بعض بدعقیدہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں جانتا، حالانکہ اس کا ترجمہ ما انا بقارئین کا ترجمہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پڑھنا ہی نہیں جانتا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں پڑھتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور سورہ اقرا کی 5 آیتیں پڑھی، اور اس کے ساتھ علامہ سید محمود احمد رضوی لاہور پاکستان رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی نازل ہوئی. تو سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ اقرا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، اور 5 آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد وحی کا سلسلہ موقوف ہوا، وہ وہی سٹاپ ہوئی. کتنے ایئر ہوئی، کتنے دن ہوئی، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ 3 سال، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چند ہفتوں جو ہے. بہرحال لیکن وحی سٹاپ ہو گئی. اس کے بعد دوسری جو وحی آئی وہ یا ایھا المدثر، سورہ مدثر ہے. تو اس طریقے سے وحی کا نزول شروع ہوا. لیکن سب سے پہلے جو قرآن اتارا گیا ہے تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
تو قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 25ویں رات، اس مرتبہ 25ویں رات شب قدر تھی، وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جہاں پر ستارے سیٹ ہوتے ہیں، ڈوبتے ہیں، وہاں پر قرآن پورا اتارا. سمجھ رہے ہیں؟ لوح محفوظ سے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ پر آسمان اول پر پورا قرآن پاک اتارا. تو اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ غار حرا میں یہ وحی آئی، اور پھر وحی اسٹاپ ہو گئی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی وہ سورہ مدثر ہے. پھر اس طریقے سے جیسی جیسی ضرورت پیش آتی رہی، کبھی 10 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، جیسے جیسے حالات آتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک کو نازل کرتا رہا. اگر 3 سال وحی موقوف مانی جائے تو 20 سال میں قرآن پورا ہوا، اور اگر 3 سال نہ مانے جائیں، کچھ دن مانے جائیں، تو پھر 23 ایئرز میں قرآن کا ریویلیشن کمپلیٹ ہوا. پہلا آپ اس کو بیان کریں، پھر آگے میں اپنے مضمون کو چلاتا ہوں. Inshallah. The question asked is, how was the Quran Sharif revealed and in those days and to how it is in this day and age? So Allama Sahib has replied that when the Prophet ﷺ was at the age of 40, he went to the cave of Hira, and there Hazrat Jibril Islam came and he brought the first revelation, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. He said to the Prophet ﷺ, Iqra, as in read, and the Prophet ﷺ said, I don't read. There are some, the other sects say the Prophet ﷺ said, I cannot read, mazallah. It is not that the Prophet ﷺ could not read, he said, I don't read. When Hazrat Jibril Islam said, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, read in the name of your Lord, that is when the Prophet ﷺ started praying. It is stated in the Sharh of Bukhari that at this time the first five ayats of Surah Iqra Bismillah, Surah Alaq were revealed, and at the same time Ta'awuz and Tasmiyah, Yani A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem and Bismillahir Rahmanir Rahim were also revealed during this revelation. And then there is an ikhtilaf, there is a debate between the scholars, the great scholars, that some say after this Wahi was stopped, the revelations were stopped for 3 years, and some say it was stopped for a few days. But Baharhal, after that, Surah Mudathir, Ya Ayyuhal Mudathir was revealed, and it is stated, Allama Sahib said that on the 25th night of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Holy Quran from the Lawh Mahfuz to where the stars set, and that is when the Quran Sharif was started to being revealed. And then as time went on, depending on the circumstances, depending on the situations, that is how and when the Quran was revealed, sometimes a few ayats, sometimes 5 ayats, and sometimes 10 ayats. So if we take that Wahi was stopped for 3 years, then Quran Sharif was revealed in a span of 20 years. But if we take the other sayings of the scholars where they said that the Quran revelation stopped for a few days, then it is that the Quran was revealed in the whole span of 23 years. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت عمدہ. تو قرآن پاک نازل ہوتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تقریباً 40 صحابہ کرام جو رائٹنگ لکھنا جانتے تھے، ان میں حضرت زید بن ثابت، حضرت علی، حضرت ابو صدیق اور حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام، ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، وہ رائٹنگ جانتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تو آپ خود بھی اس کو یاد کر لیتے، اور صحابہ کرام کو بلا کر کے کہتے کہ اس کو رائٹنگ کر لو، لکھ لو. قرآن پاک کس پر لکھا جاتا تھا؟ تو ہمارے استاد علامہ محمد امن مصباحی اپنی بے مثال کتاب تدوین قرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جس چیز پر لکھا جاتا تھا اس کو عربی میں ادیم، لخاف، قطف، اخطاب اور رقاع کہتے ہیں. یہ چیزیں کیا ہیں؟ تو یہ چیزیں یہ ہے کہ دباغت شدہ، یعنی چمڑے کو، اسکین کو کلین کر کے اس پر لکھا کرتے تھے، اس کو ادیم کہتے ہیں. ایک پتھر ہوتا تھا وائٹ، اس کو لخاف کہتے ہیں، اس پر لکھا کرتے تھے. اور اونٹ کی ایک بون ہوتی تھی، اس بون پر وہ لکھا کرتے تھے. کھجور کی جو برانچ ہوتی تھی اس برانچ پر لکھا کرتے تھے. اور اونٹ کا جو کجاوا ہوتا تھا، جو سوار لوگ اپنے پیچھے
اس کو لگاتے تھے، اس کی پتلی پتلی لکڑیوں پر لکھا کرتے تھے، اور اس طریقے سے درخت کے پتوں پر بھی لکھا کرتے تھے. تو یہ جس پر قرآن لکھا جاتا تھا وہ یہ چیزیں ہیں. تو کبھی 1 آیت، کبھی 10 آیت، کبھی 5 آیتیں ان پر لکھ لیتے تھے، پھر اس کو یہ محفوظ کر لیتے تھے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ تم اس کو یاد کر لو، تو صحابہ کرام اس کو یاد بھی کر لیتے تھے. ذرا آپ سوچیں اور غور کریں کہ جب سریہ معونہ ہوا، یعنی 70 صحابہ کرام جو قاری تھے، قرآن پاک جتنا نازل ہوا تھا اس کے حافظ تھے، ایک قبیلے والوں کی اصلاح کے لیے گئے تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور راستے میں 70 حفاظ صحابہ کرام کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی ناراض بھی ہوئے. تو غور فرمائے کہ اس طریقے سے صحابہ کرام قرآن کو یاد کرنے میں بہت شوق دکھاتے تھے، بہت جلدی، اور ان کی جو میموری تھی وہ ہماری طرح نہیں تھی. وہ ایک قصیدہ ایک بار سن لیتے تھے، ان کو فوراً یاد ہو جاتا تھا، یعنی 50 پیج کی کتاب ایک بار سننے سے انہیں یاد ہو جاتی تھی. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی قوت حفظ کتنی مضبوط تھی. تو اس طریقے سے رائٹنگ بھی کیا جاتا تھا اور قرآن کو لکھ لیا جاتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سینے میں بھی قرآن محفوظ کیا گیا اور اس کو لکھا بھی گیا. لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا وہ اس طور پر لکھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیتے تھے کہ یہ صورت ہے، اس صورت کی یہ آیت اس میں رکھ دو. سمجھ رہے ہیں؟ تو لکھنے میں آرڈر برقرار نہیں رکھا گیا تھا، یعنی ایسا نہیں کہ پہلی یہ صورت دوسری صورت، ایسا نہیں تھا، بلکہ لکھ لیتے تھے اس کو پورا قرآن پاک، یہ کہ بھائی اس صورت کی آیت ہے تو فلاں جگہ لکھ لو، اس صورت کی آیت ہے تو فلاں جگہ لکھ لو. تو لکھنے میں آرڈر نہیں تھا، ہاں جو سینے میں محفوظ کرتے تھے اس میں یہ آرڈر تھا. تو اس طریقے سے لکھائی کا سامان کافی تیار ہو گیا، اور قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے سے پہلے مکمل طور پر رائٹنگ کے اندر لکھ لیا گیا، مگر صورتوں کی آیتوں کے درمیان اس طرح کی ترتیب نہیں تھی. یہ کب ہوئی وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Continuing on with the question, Allah Masab has replied that as and when then the Quran Sharif was being revealed, the Prophet ﷺ would learn it, and he would order the Sahaba Kiram to also learn it, and they would also write it. And approximately 40 Sahaba Kiram would write the Holy Quran, and they were very literate and they were very educated. And amongst those were Hazrat Zaid bin Thabit, Hazrat Ali, Hazrat Amir Muawiyah, who would write the Holy Quran. And what they would do is they would write it on several different materials. One would be that they would get leather, they would clean the leather and they would write it on the leather. Another would be they would write it onto a white stone. Another material they would write it on would be a bone in a camel. They would write it on this bone in a camel. And then they would get a branch from a date tree. They would write it on this branch from a date tree. And they would also write it on leaves from the tree. So the Sahaba Kiram would then write the Holy Quran on these different materials, and they would also learn it. And the memories of the Sahaba Kiram in those days were so strong that even if they were to pray a kitab, a book of about 50 pages long, if they prayed it once, they would be able to memorize it straight away. Such was the strength of the memory of the Sahaba Kiram. And to the extent that at one stage, the Prophet ﷺ sent 70 Sahaba Kiram who were the Hafiz of the Holy Quran. They knew the Holy Quran whole by heart, and they went to give dawah of Islam, and on the way they were betrayed, and all 70 Sahaba Kiram were also made shaheed. And the Prophet ﷺ, upon hearing this, became very upset. But the whole purpose of telling you this was just to show that how strong the memory of the Sahaba Kiram was, and how many Sahaba Kiram actually knew and memorized the Holy Quran. And then what they used to do is when the Prophet ﷺ used to get, when an ayat was being revealed, the Prophet ﷺ would tell the Sahaba Kiram to write it down, and he would say that this verse belongs to such an ayat, this verse would belong to such an ayat. So when they would memorize it, they would memorize it in the right form, but as they were writing it, they would just write it anywhere. And altogether, before the passing of the Sahaba, before the passing of the Prophet ﷺ,
they all then got all the pieces of the Holy Quran together, and then the Allama Sahib will explain how they then compile the Quran as to how it is today. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए और आपके तशरीफ ले जाने के चंद ही महीनों के बाद 11 हिजरी में मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था उसके साथ जिहाद हुआ, तो उसमें हजरत खालिद इब्ने वलीद रदियल्लाहु तआला अन्हु कमांडर बन के तशरीफ ले गए। तो तकरीबन 700 वो सहाबाए किराम शहीद हो गए जो कुरान पाक के हाफिज थे। यानी जरा आप गौर फरमाएं कि खाली शहीद होने वालों में 700 सहाबा, और सहाबा टोटल कितने थे उस वक्त? 1,24,000। तो 1,24,000 में से खाली शहीद होने वाले 700 सहाबाए किराम क्या थे? वो हाफिज कुरान। इंग्लैंड में कितने मुसलमान रहते हैं समझ रहे हैं? शायद 700 हाफिज ढूंढना मुश्किल हो जाए, लेकिन ये सहाबाए किराम का शौक था कि पूरे कुरान के 700 तो वो जो शहीद हुए, बाकी कितने थे वो अल्लाह ही बेहतर जानता। जब शहीद हो गए तो हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए और कहा कि अगर इस तरह हाफिज लोग शहीद होते गए तो फिर कुरान की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। आप ऐसा करें कि कुरान को जो सीनों में महफूज है और जो लिखा हुआ है एक तरतीब और एक ऑर्डर की सूरत में कर दे। तो कहा नहीं, जो काम हमारे नबी ने नहीं किया वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो दोनों डिबेट करते रहे। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हजरत सिद्दीक अकबर के सीने को खोल दिया इस काम के लिए। तो उन्होंने हजरत ज़ैद इब्न साबित बुलाया। ज़ैद इब्न साबित वो सहाबी है कि 11 साल की उम्र में आका अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम लिखना सीख लो। खाली 2 वीक में उन्होंने लिखना भी सीख लिया और सुरियानी जुबान भी सीख ली। यानी हमारे नबी ने कहा कि तुम सिर्फ अरबी नहीं दूसरी जुबान भी सीखो। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान दूसरी जुबान सीखे तो कोई ये बुरी बात नहीं। तो उनको बुलाया, वो भी कहने लगे नहीं नहीं वो काम मैं क्यों करूं जो हमारे नबी ने नहीं किया। कहा इसमें खैर है, भलाई है। खैर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उनका भी सीना खोल दिया। फिर ये काम उनको सौंपा गया, क्योंकि वो वही लिख चुके थे। तो वो करते क्या थे कि जो लिखा हुआ था उसको और 2 आदमी की गवाही, लिखे हुए पर 2 आदमी की गवाही लेते थे। जब 2 आदमी गवाही दे देते थे कि हाँ ये कुरान है, ये इस सूरत का हिस्सा है, तो उसको लिख लेते थे। तो इस तरीके से हजरत वो सिद्दीक के जमाने में सूरतों की आयतों के दरमियान तरतीब हो गई और सूरतों के दरमियान एक तरतीब हो गई। समझ रहे हैं? तो इसे मुसहफ सिद्दीक कहा जाता है। हजरत सिद्दीक अकबर का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि राइटिंग के अंदर जो इस तरह की तरतीब नहीं थी, तो आपने सूरतों की आयतों के दरमियान और सूरतों के दरमियान तरतीब दे दी और चंद मसाहिफ जमा हो गए तो वो वहां रख दिए गए। फिर हजरत उमर के पास आए तो आपके पास रख दिए गए। फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास वो रख दिए गए, वो महफूज थे। अब आगे क्या हुआ फिर हम बताते हैं। Okay, then moving on, after passing away from this world of the Prophet ﷺ, in the 11th year of Hijri, Musaylama ibn Kadhab, who was a traitor, he made a false claim, and Hazrat Khalid bin Walid waged a battle upon Musaylama ibn Kadhab. And during this battle, 700 Hafiz al-Quran, Mazallah, were made shaheed. And it's just to show that at the time, there was approximately 124,000 Sahaba Kiram, and out of those, 700 Hafiz Quran were made shaheed in just that battle. So imagine at that time how many Hafiz Quran there were in the times of the Prophet ﷺ, and how many Sahaba Kiram actually knew the whole Quran Sharif by heart. And then what happened is, as these 700 Hafiz Quran were made shaheed, Hazrat Umar ibn Khattab anhu, he went to the Khalifa Hazrat Abu Bakr Siddiq and he gave him some advice, saying that if like this all the Hafiz Quran are made shaheed, there will be no form of the Quran. So I advise you to start writing up the Holy Quran and start compiling it into a book form. Hazrat Abu Bakr Siddiq first declined this and he said, how can I do something the Prophet ﷺ never did? But then Allah subhanahu wa ta'ala opened up his heart, enlightened his heart,
and Hazrat Abu Bakr Siddiq then agreed to this. He then called Hazrat Zayd ibn Thabit, and Hazrat Zayd ibn Thabit was such a Sahabi that at the age of 11, he did not know how to write, and the Prophet ﷺ advised him to write, and within a span of 2 weeks, Hazrat Zayd ibn Thabit, not only did he learn how to write, but he also learned other languages. He was then advised of this to start writing the Holy Quran. And as Zayd ibn Thabit started, again, he declined to start writing the Holy Quran, but Allah subhanahu wa ta'ala also opened up his heart and lightened his heart, and he then agreed to start compiling the Holy Quran. What he would do is he would start writing the Holy Quran, but at the same time, he would also have 2 witnesses present there who would also witness and make sure Hazrat Zayd ibn Thabit was compiling the Holy Quran in the correct form, to make sure the Quran is the Haqq Kitab, the truth book. And the order that was created then, it was known as the Mushaf Siddiq, and it was a big thing that Hazrat Abu Bakr Siddiq did. And then a few copies were given to Hazrat Umar ibn Khattab ta'ala anhu, and a few copies were also given to al-Mu'minin Hazrat Hafsa ta'ala anha as well, to safeguard and to keep them safe. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت ابو صدیق کا یہ کارنامہ ہوا کہ انہوں نے آیتوں کے درمیان، تمام صورتوں کی آیتوں کے درمیان وہ ترتیب رکھوا دی. اس کے بعد صورتوں کی بھی ایک خاص ترتیب کی ضرورت تھی جو اس وقت نہیں ہوئی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ہوا یہ کہ اہل عراق جو ہے حضرت ابی ابن کعب کی قرات پر قرآن پڑھتے تھے، اور اہل شام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات پر قرآن پڑھتے تھے. تو اہل شام نے اہل عراق کی بات نہیں سنی، اور اہل عراق نے اہل شام کی بات نہیں سنی. اہل شام جو ہے ابی ابن کعب کی قرات پر، اور اہل عراق عبداللہ ابن مسعود کی قرات پر پڑھتے تھے. پھر اور بھی لوگ آپس میں جھگڑنے لگے کہ میری قرات میری قرات. اصل میں قرآن نازل ہوا تھا لغت قریش پر، لیکن ہر قبیلے کی ایک لغت تھی، اور عربی زبان کا یہ کمال تھا کہ ہر قبیلہ اپنی لغت پر پڑھتا تھا، مگر ترجمے میں فرق نہیں آتا تھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کی کہ خالق کائنات میرے امتیوں کے لیے آسانی کر دی. تو اجازت دی گئی کہ 7 قرات پر وہ قرآن پڑھیں. تو 7 قرات پر پڑھتے تھے، لیکن جب اسلام نان عرب لوگوں میں پھیلا تو ان کے لیے مشکل ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کوئی کہتا تھا میری قرات افضل، کوئی کہتا میری قرات افضل، تو جھگڑا ہونے لگا. تو حضرت عثمان غنی نے پھر ایک میٹنگ بلائی صحابہ کی، اور حضرت زید بن ثابت کو بلایا. کہا کہ ایسا کرو کہ تمام لغات کو جو ہے ایک طرف کر کے صرف قرآن کو لغت قریش پر جمع کر دو، اور صورتوں کی بھی ایک خاص ترتیب تم کر دو. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدتنا ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ صحیفے لیے جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ترتیب دیے گئے تھے. ان تمام صحیفوں کو لے کر پھر انہوں نے ایک ترتیب شروع کی صورتوں کے درمیان، اور ایک لغت قریش پر. اس طریقے سے انہوں نے ایک قرآن، سمجھ رہے ہیں، ایک مصحف تیار کیا. اور پھر کئی صحابہ کرام کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ تمام لوگ اس ایک لغت قریش پر جو قرآن ہے اس کو لکھیں. تو سب نے لکھا، اور جو باقی نسخے تھے حضرت عثمان غنی نے اس کو پانی کے ذریعہ واش کروا کر کے یا تو دوسرے حصے کو جلا دیا یا دفن کر دیا. ایک سوال آتا ہے کہ قرآن کو جلانا کیسا ہے؟ قرآن کو جلانا حنفی مذہب میں درست نہیں. قرآن کو ایسے ہی دفن کیا جائے جیسے مسلمان کو دفن کیا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن قرآن کو دفنانے کا صحیح انتظام نہیں کرتے. ارے جب قرآن پڑھنے کے قابل نہ رہے، آپ انڈیا جاتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، اور ملکوں میں جاتے ہیں، تو ایک قرآن 2 قرآن لے جانے میں کیا ہے، اور اس کو کسی کو پیسہ دے کر اس کو دفنا دو. سمجھ رہے ہیں؟ بعض مسجدوں میں تو مولوی لوگ جلاتے ہیں، الیاذ باللہ الیاذ باللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جو ایسا کام کرتے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے. اور پھر اس ملک میں پھر تو غیر مسلم قرآن جلانا شروع کر دیں گے.
भले आपकी नीयत कुछ भी हो, आप पर सख्त फतवा ना आए, लेकिन बहरहाल कुरान को जलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने एक लुगत कुरैश पर और सूरतों की खास तरतीब करके एक कुरान बना दिया, यानी एक जिल्द में बना दिया और फिर उसको पूरी दुनिया में फैला दिया। इस एतबार से हजरत उस्मान गनी को भी कंपाइल यानी कुरान को जमा करने वाला कहा जाता है। तो हजरत उस्मान गनी का यह एहसान है कि पूरी उम्मत को एक लुगत पर जमा कर दिया। अगर पूरी उम्मत एक लुगत पर न होती तो उम्मत में फितना और फसाद फैल जाता। तो इस फितना से बचाने के लिए हजरत उस्मान गनी ने ये कारनामा अंजाम दिया। Moving on, after the book was formed in the order of verses, with the Sahaba Kiram then needed to form an order of surah in the Holy Quran. And what used to happen is that the people of Iraq at the time, they used to listen to pray the Quran in the qirat, in the dialect of Hazrat Ubay ibn Ka'b anhu, and the people of Sham, people of Syria, used to pray the Holy Quran in the dialect, in the qirat of Hazrat Abdullah ibn Masud anhu. And like this, they used to have ikhtilaf, they used to have debate. Some people used to say our dialect is right, some people used to say our dialect is right. And at the time in Arab, because there was many tribes, they used to, even though there was one language, as in the Arabic language, they used to have different dialects. They used to speak Arabic different ways and different methods. Hence, they used to pray the Holy Quran in different ways. But ultimately, the translation would still be one translation. It would mean exactly the same, no matter how many different dialects, how many different languages they use in terms of the Arabic language, the translation would still be the same. So what then happened is Hazrat Uthman, they then compiled the Holy Quran into 7 qirats, into 7 dialects. And then what would happen is, even though they compiled it into 7 dialects, some people would say we are praying it right, so other people would say ours is right, and other people would say that ours is more beneficial than the way you prayed. So what then happened is, because there was ikhtilaf, because there was a difference in the people, Hazrat Uthman Ghani Ridal Anhu, he called a meeting of the Sahaba Kiram, and in there he also ordered Hazrat Zaid ibn Thabit Ridal Anhu. And what they did was they chose on one dialect, which was the dialect of the Quraysh, which was the tribe that the Prophet ﷺ belonged to. And they then compiled the Holy Quran in the dialect of the Quraysh, which is the dialect that we pray in today. They then compiled the Quran and they ordered the Sahaba Kiram to then memorize the Holy Quran in this way as well. And what they did was, the other dialects where they had written the Holy Quran Sharif down, or the other materials where they had written the Holy Quran Sharif down, either washed them away or they buried them, or in that time they burnt them. But according to the Hanfi sect, which we follow, Hazrat Imam Azam Abu Hanifa, it is not permissible to burn the Holy Quran, ma'azallah. Today, if you do want to, if your Quran Sharif is torn, is ripped, and you do want to take it away from your house, make sure you bury the Holy Quran. Do not burn the Holy Quran. And there is sakht guna, there is a sakht sin on those people who burn the Holy Quran. Because today, if we burn the Holy Quran as Muslims, then when the non-Muslims do it, then there is no difference between us and the non-Muslims. So what we should do is, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with money. So as a community, we should buy a qabr, we should buy a grave in the qabristan, and we should bury the Holy Quran in this qabr. Or worst case scenario, when people do visit India and Pakistan, as they do in this day and age, prominently they do visit India, Pakistan, take a couple of copies of the Holy Quran with you that you don't need, and then bury them in India and Pakistan, and that will be slightly cheaper for you. But the order that we have it in today was compiled by Hazrat Uthman Ghani anhu, and that he then, once he compiled it, he then distributed it across the world, and hence today this is the order that we have the Holy Quran in today. जज़ाकल्लाह। और हुजूर ये 30 सिपारे जो है अभी अरे मैं बताता हूँ अच्छा जी बस अब आप थोड़ा सा सब्र करें, शायद आपके सवाल का जवाब दे दूं। जी जी देखो, अल मुहसिनातु और अल मुहसनातु, कुरान में क्या है? अल मुहसनातु। तो एक क़िरात थी मुहसिनातु, दोनों का तर्जुमा एक ही है, पाक दामन औरतें। तो इस तरह का फर्क था, यानी तर्जुमे में फर्क नहीं पड़ता था, खाली पढ़ने में फर्क था। बात समझ में आ गई? हाँ, ये बता दीजिए जरा।
And as we were saying, that the Quran Sharif, even though they were praying in different dialects, Allah was just giving as an example that there is a word in the Holy Quran that says muhsanato, and you could also say as muhsinato, but they mean the same things, which mean pak women, pure women. So regardless of whether you said it muhsanato or whether you said it muhsinato, it has the same translation. But we had to make sure, the Sahaba Ikram had to make sure that the Ummah were fixed on one translation. Hence, this is why Hazrat Uthman Ghani Ta'ala Anhu then compiled the Quran in one dialect, which is the dialect of the Quraysh. सहाबा किराम कुरान कैसे पढ़ते थे, यानी पूरा कुरान किस तरीके से समझा जाता है कि उन्होंने पूरा कुरान पढ़ लिया। तो एक हदीस में आता है कि उन्होंने 7 मंजिलें मुकर्रर की। कितनी मंजिलें? 7। चुनांचे पहली जो मंजिल थी वो 3 सूरतों पर मुश्तमिल थी, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह निसा। दूसरी मंजिल 5 सूरतों पर, सूरतें बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। तीसरी मंजिल 7 सूरतों पर, चौथी मंजिल 9 सूरतों पर, पांचवी मंजिल 11 सूरतों पर, और छठी मंजिल 13 सूरतों पर, और सातवीं मंजिल सूरह काफ से आखिर कुरान तक। तो इस तरह उन्होंने 7 मंजिलें मुकर्रर की थी। वो एक एक मंजिल बताते थे कि मैंने एक मंजिल पूरी की, दूसरी मंजिल, इस तरीके से वो पूरा कुरान पढ़ा करते थे। लेकिन हजरत उस्मानी गनी के जमाने में और बाद के काफी जमाने तक कुरान पर नुक्ते नहीं थे, यानी यफ़अलून और तफ़अलून बराबर लिखा हुआ था। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अरबों को कमाल की कुव्वत दी थी कि बगैर नुक्ते के, बगैर जेर जबर के वो कुरान को सही पढ़ते थे। रुकने की कोई अलामत नहीं थी, मगर वो सही जगह पर रुकते थे। लेकिन जब इस्लाम अजम में फैला तो अब जरूरत पेश आई कि नुक्ते लगाए जाए, जरूरत पेश आई कि रुकने की अलामत मुकर्रर की जाए, जरूरत पेश आई कि जबर जेर लगाए जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने ये काम एक ऐसे आदमी से लिया जो तारीख में बहुत बदनाम है, हज्जाज इब्ने यूसुफ, जो बड़ा जालिम और जाबिर शख्स गुजरा है, जिसने सईद इब्ने मुसय्यब जैसे जलूकद्र ताबई को शहीद किया है। समझ रहे हैं, न जाने कितने ताबईन के पर जुल्म किया है, मगर उसने ये काम अच्छा किया कि उसने नुक्ते लगवाए और वकूफ की अलामतें लगवाई और इस तरीके से जबर जेर लगवाए। तो ये काफी जमाने के बाद हुआ है, हज्जाज इब्ने यूसुफ के जमाने में। फिर हज्जाज इब्ने यूसुफ के जमाने के बाद जब अब्बासी लोगों की खिलाफत आई तो मामून अब्बासी ने रुकू की अलामतें लगाई कि ये 1 रुकू है, 2 रुकू है, इस तरीके से। तो इस तरीके से रुकू और ये हुरूफ की अलामत, और बताते हैं कि इसी तरीके से सिपारों पे भी तकसीम किया गया इसी दौर में कि पहला सिपारा ये, दूसरा सिपारा ये, तीसरा सिपारा ये। सूरतों के नाम तो वही है जो सहाबा ने रखे। इन्होंने काम क्या किया? नुक्ते लगाए, हुरूफ एराब लगाए और ये सिपारों के नाम बताए कि ये नाम है। तो इस तरीके से ये चौथे मरहले में ये काम हुआ। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. And then moving forward, how would the Sahaba Kiram know that they had completed praying the Holy Quran? What they then did was they put 7 manzils. And when you pray the Quran Sharif today, you will see on every page it says manzil. So they put 7 different manzils in the Holy Quran, meaning 7 different parts in the Holy Quran. And the first manzil has 3 surahs, the second manzil has 5, the third has 9, the fourth has 11, the sixth manzil has 13 surahs, and the 7th manzil is from Surah Kaf till the end of the Holy Quran. And that's how they would know that they would finish the Holy Quran. But in those days, imagine the memory of the Sahaba Kiram, the knowledge of the Sahaba Kiram, that when they used to pray the Holy Quran, there was no dots on it, there was no nuktas on it, there was no zabr, there was no zirs, it didn't tell you where you need to stop, where you can carry on. So, for example, a word like yaf'alun, which had no dots at the bottom or no dots at the top, whether someone can pray taf'alun or yaf'alun, but their knowledge was so great that they would know exactly how to pray it without any zabr zirs, and that's how they would pray the Holy Quran.
But what happened is, as the Quran then spread to the non-Islamic, to the non-Arab countries, then there was a need to put these zabr zairs, these dots, these wukuf, where you stop in the Holy Quran on. So a zalim, a cruel person called Hajjaj ibn Yusuf, who killed many tabi'eens, and he was a very cruel person. But this one good thing he did do in his life was he is the one who put the zabr, the zairs, the nuktas, the dots in the Holy Quran, and he also put the wukufs, as in where you stop in the Holy Quran, where you carry on, where it's better to stop, where it's better to carry on in the Holy Quran. And then in the Abbasid, in the times of the Abbasids, what they did was they then started putting the rukus in the Holy Quran, and they also put the Quran into chapters, into the siparas as we have it today, and they also started naming the siparas. So in the Abbasids, they compiled the siparas in the Holy Quran, they put the rukus in the Holy Quran to make it easier for us, and they also put the names of the siparas in the Holy Quran. The surahs were those surahs that the Sahaba Kiram did, but in the Abbasids, they're the ones who put the rukus and the siparas in the Holy Quran. ماشاءاللہ ہو گیا مکمل حضور وہ سوال. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت الحمدللہ جو میرے کافی سوالات تھے الحمدللہ اس میں شامل ہو گئے. اچھا نیکسٹ حضور میں آپ کو دو سوالات پوچھوں گا. عقیدہ اہل سنت بھی انشاءاللہ اس سے واضح ہو جائے گا. کوئی لوگ مطلب کیا سمجھنا، کیا عقیدہ ہمیں ہونا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہی ملی 40 کی عمر پہ تو نبوت تب ملی یا نبوت پہلے سے تھی؟ اگر یہ تھوڑا واضح کر دے عقیدہ اہل سنت. علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں فرمایا ہے کہ مجھ پر نبوت ثابت ہو گئی جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں، بلکہ حقیقتاً روح محمدی اس صفت نبوت سے متصف ہو گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو پہلے ہی سے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، حقیقت محمدیہ کو پیدا فرمایا، تو حقیقت محمدیہ نبوت سے متصف ہو گئی. ہاں آپ نے جو اعلان نبوت ہے وہ 40 سال کے بعد فرمایا، ورنہ کئی ایسی روایتیں ملتی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی ہونے کا علم ضرور تھا. لہٰذا یہ ایک بات بتاؤں، اگرچہ پبلک تھوڑا سا اس کو وہ محسوس کرے گی، ہر نبی پیدا ہوتے نبی نہیں ہوا ہے. بہت نبی جو ہے پیدا ہوتے نبی ہوئے ہیں. کچھ نبی جو ہے 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی، یا کچھ ایج کے بعد نبوت ملی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوتے ہی، بلکہ اس سے پہلے ہی عالم ارواح میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا. سبحان اللہ. The question asked was that did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam get his prophethood once the Quran Sharif was revealed? So Allama Sahab has replied that the Prophet sallallahu alaihi wasallam got his nabuwah got his prophethood when Hazrat Adam alayhi salam was between clay and water, when he was between pani and mitti. Thus, and when the nur of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was created, that is the time when the Prophet sallallahu alaihi wasallam got his prophethood. And Baharhal, he announced his prophethood at the age of 40, but he actually got his prophethood beforehand, and he also had the knowledge of his prophethood before as well. During the time before he announced it, he also had the knowledge of his prophethood. And some people, some prophets, they did not get the prophethood as they were born. Some prophets got it, for example, at the age of 40 and at different ages or different stages of their life. But alhamdulillah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he got his prophethood in the alam arwah, and he got his prophethood as soon as his nur was created. Allah subhanahu wa ta'ala gave him his prophethood, but he announced his prophethood to the people at the age of 40. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور دوسرا عقیدے کے حوالے سے سوال ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا یا ایسا بولنا ہے، ایسا مطلب ہمیں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری شریف کی شرح لکھنے والوں نے اس پر بڑا تفصیلاً کلام کیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے غار حرا میں، تو وحی ڈفرنٹ طریقے سے آتی تھی. کبھی فرشتہ لے کر آتا تھا، کبھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حضور کو القاء فرما دیتا تھا، کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا، کبھی اصلی شکل میں آتا تھا، اور کبھی وحی جو ہے گھنٹی کی آواز کی طرح آتی تھی.
وہاں صدیق ایک جاہل پیر کہنے لگا کہ یہ مولوی لوگ عجیب ہیں، میوزک کو حرام کہتے ہیں، جب وحی میں گھنٹی کی آواز آئی تھی تو میوزک حرام کیسے ہے؟ حالانکہ اس جاہل کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ یہاں گھنٹی سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ تسلسل اور کنٹینیوسلی اسٹنگ میں دی گئی ہے، کہ جیسے گھنٹی کی آواز تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے تو اس طریقے سے وہ وحی رک رک کے نہیں تسلسل کے ساتھ آتی تھی۔ ترنم میں تشبیہ نہیں دی گئی ہے، ٹیون میں نہیں، تسلسل میں، سمجھانے کے لیے کہ غیر محسوس کو محسوس سے کیسے سمجھایا جائے۔ تو نعوذ باللہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وحی میں کوئی گھنٹی کی آواز تھی، نہیں، سمجھایا گیا کہ جیسے تم کو سمجھنا ہے تو سمجھو کہ گھنٹی کی ٹن 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 آواز کیسے آتی ہے تسلسل کے ساتھ، تو اس طرح وہ وحی تسلسل کے ساتھ آتی تھی، اور وہ آقا علیہ السلام کے لیے تھوڑی مشکل ہوتی تھی کیونکہ اس کو یاد کر سننا پھر یاد کر لینا، تو وہاں تسلسل کا مطلب ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام معلم بن کے نہیں آئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، لہٰذا وہ حضور کے استاد نہیں ہیں بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانے اور نبی اور حضور کے نبی اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے، تو انہیں معلم حضور نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے آئے۔ Okay, the question asked was, did Hazrat Jibril alayhi salam, did he teach the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because he brought the first revelation and he brought many revelations, so did he teach the Prophet sallallahu alaihi wasallam the Quran? So Allah Sahab has replied that when a wahi would be revealed to the Prophet, it would be revealed in different forms. In some instances, the angel Hazrat Jibril alayhi salam would bring the wahi, the revelation, down to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In some instances, Allah subhanahu wa ta'ala would directly reveal the wahi to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in some examples, the angel would come in the form of a human and he would then reveal the wahi upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And it is also mentioned that in some instances, the wahi would be revealed like the sound of a bell. Now, when we say the sound of a bell, it doesn't mean that literally in the same way how you hear the bell, in the same way you hear the bell, that the wahi was revealed in that way. But what we mean by that, and what is stated by that by the scholars, is that in the same way when you ring a bell and you have a continuous sound to the bell, in the same way the wahi was revealed in that continuous sound to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so he could memorize it. That does not mean that when it was revealed in a tune to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but it was revealed in a continuous sound to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so he could memorize it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam could memorize it. So because of this, we cannot say that Hazrat Jibril Islam was the teacher, the muallim of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but we do say that he was just a means from Allah subhanahu wa ta'ala to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and all he did was bring a message from Allah subhanahu wa ta'ala to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but he was in no shape or form the teacher of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Like Allah Ta'ala said, Ar-Rahmanu 'allama al-Quran. Subhanallah. بے شک۔ اچھا حضور، کافی صورتیں ایسے شروع ہوتے کوئی لفظ کے ساتھ، جیسے الف لام میم اور دوسرے مطلب ایسے صورت ہے، اس سے ہمیں مطلب اس کا معنی کیا ہے اور یہ مطلب اس پہ کیا میننگز کیا ہے؟ اصل میں جو صورتیں ہیں الف لام میم قاف حا میم عین سین قاف، اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی ہے، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اہل عرب کو یہ بتایا گیا کہ تم عربی زبان جانتے ہو لیکن ذرا معنی بتا دو کہ قاف سے مراد کیا ہے، الف سے مراد کیا ہے، با سے مراد کیا ہے۔ تو جب تم نہیں بتا سکتے تو مان جاؤ کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام۔ The question asked was, in the Holy Quran, we get instances, especially at the beginning of the surahs. For example, Alif, Lam, Mim, you get Yasin, Qaf, Kaf, Haya, Ain, Sa'ad. So what do these mean? So Allama Sahab has replied that these words, they're actually known as Huruf al-Muqattiyat, and only Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam know the meaning to these words, and they're actually a miracle of the Holy Quran, that what Allah subhanahu wa ta'ala is trying to say to the people by revealing these verses, that you are the people of Arab, you know your language better than anyone, and no matter how good you know your language, and no matter
how well you know your language, even though you do not know what the alif means, what lam means, what what mim means, or when it's just qaf, what does that qaf mean? So you do not know, but the Prophet ﷺ knows what alif lam mim means, even though he is a human, but he is a prophet of Allah. He might be physically a human to you, but it is a prophet of Allah. So this kitab was not revealed by a basic human, but it was actually revealed by the creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हुजूर, कुरान शरीफ के हवाले से कितनी सूरतें मक्का शरीफ में नाजिल हुई, कितनी मदीना शरीफ में, अगर इस पे थोड़ी रोशनी डाल सके। माशाल्लाह, कुरान पाक में कुछ सूरतों के ऊपर लिखा रहता है मक्की, कुछ में लिखा रहता है मदनी। इसकी वजह क्या है? तो उलमा फरमाते हैं कि जो हिजरत से पहले नाजिल हुई उसको मक्की कहते हैं, जो हिजरत के बाद नाजिल हुई उसको मदनी कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर सूरत मक्का में ही नाजिल हुई है, कुछ अरफात में, मिना में, फिर भी उसको मक्की कहा गया। ऐसा नहीं है कि मदीना ही में नाजिल हुई, हिजरत के बाद हुदैबिया में आए तो हुदैबिया में भी नाजिल हुई, जो मक्का शरीफ के नजदीक है। बल्कि शाम में आप तशरीफ ले गए तबूक के मौके पर, तो वहां भी नाजिल हुई, मगर चूंकि एक आसान लोगों के लिए चीज बन जाए इसलिए शामी नहीं कहा गया, अरफाती नहीं कहा गया, आसान सूरत हो जाए इसलिए कहा गया कि ये सूरतें मक्की हैं और ये सूरतें मदनी हैं। तो हिजरत से पहले जो नाजिल हुई वो मक्की है और हिजरत के बाद जो नाजिल हुई वो मदनी है। वो कितनी है वो आप खुद गिन सकते हैं। The question asked is, what do we mean when we pray a surah? At the beginning of the surah, it will say Makki or Madni. So what does it mean by that? So Allah has replied that those surahs that were revealed before the hijrah, before the migration to Madinatul Munawwara, those surah are known as Makki, and the ones that were revealed after the migration, after the hijrah, they are known as Madni. Now, even though some surahs are known as Makki, they might have been revealed in Mina, they might have been revealed in Arafah, and for example, after Hijrah, some ayats were revealed in the place of Hudaybiyah. Some ayats were actually revealed when the Prophet ﷺ went to Sham. Some ayats were revealed then. So we cannot say that to make it easy for us, we're not going to say that if an ayat was revealed in Arafah, we're not going to say Arafi, or if it was revealed in Hudaybiyah, we're not going to say Hudaybi. But to make it easier for us, what we say and what the ulama kiram have stated, that those surah that were revealed before Hijrah, before the migration, they are known as Makki, and those surah that were revealed after migration, after the Hijrah, they will be known as Madni, regardless of where they were then revealed. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हुजूर, आखिरी आयतें कौन सी थी जो कुरान में नाजिल हुई थी, और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दे से पहले कितना टाइम पहले मतलब नाजिल हुई थी? हाँ, वो अभी बताता हूँ। दूसरा सवाल कीजिए। दूसरा सवाल है कि ऐसा कोई सहाबा इकराम है जिसका कुरान शरीफ में मतलब जिक्र आता है नाम के साथ, और इस पे हजरत जैद है, उनका नाम आता है हजरत जैद। हजरत जैद वो सहाबी हैं कि उनका नाम कुरान में आया है, गालिबन सूरह अहज़ाब में आया है। Question asked is there any Sahaba Kiram whose names are mentioned in the Holy Quran? So Allah has replied that yes, there is one Sahabi, Hazrat Zaid, whose name has been mentioned in the Holy Quran. And he said he thinks that it's been revealed, that the name is in Surah Ahzab. जज़ाकल्लाह। दूसरा सवाल है हुजूर के सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह से क्यों मतलब वो नहीं होता उस पे? इसका सही जवाब तो यही दिया है मुहक्किकीन ने कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखने का हुक्म ही नहीं फरमाया, इसलिए सही जवाब ये है। The question asked is why at the beginning of Surah Tawbah, every other surah before we start the surah, it has Bismillah ar-Rahman ar-Rahim written before it, but in Surah Tawbah it does not have Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So why is that case? So Allama Sahib has replied that the scholars have stated that because the Prophet ﷺ did not order the Sahaba Kiram to write Bismillah ar-Rahman ar-Rahim at the start of Surah Tawbah, hence we do not praise Bismillah ar-Rahman ar-Rahim at the start of Surah Tawbah. जज़ाकल्लाह। हुजूर, किसी ने सवाल पूछा है कि कुरान के मिरेकल्स के बारे में, कि लिंग्विस्टिकली इसके काफी मिरेकल्स है, मैथमेटिक्स में देखे, साइंटिफिक तौर पे देखे, तो इसलिए इस पे थोड़ा पूरा लंबा प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि इतने सारी चीजें, मगर थोड़ा अगर ब्रीफली एक्सप्लेन कर सके कि कुरान के मोजज़ात के बारे में। ये बात बताना जरूरी समझता हूँ। मैं
وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ڈیو ٹو ریسپیکٹ. اصل میں افسوس یہ ہے کہ ہماری سنی جماعت میں جتنا جاہل مقرر ہو نا، اس کی اتنی واہوائی ہوتی، یعنی جس کو آتا واتا کچھ نہ ہو، صرف لچھے دار تقریر کرتا ہو، تو سنی اس کو زیادہ بلاتے ہیں، اس کو نذرانہ بھی دیتے. جاہل مقرر کیا کہتے ہیں، قرآن نے چیلنج کر دیا کہ ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. قرآن نے ایک آیت کا چیلنج نہیں دیا ہے. قرآن نے کیا فرمایا، وَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن نے ایک سورت کا چیلنج دیا، اس چھوٹی سی سورت کے برابر کوئی لے آؤ. ہاں، ایک آیت کا چیلنج نہیں ہے. کبھی اسی تقریر نہ سننی چاہیے نہ ایسا بیان دینا چاہیے. تو ایک چھوٹی سی سورت، اور وہ کیسی ہونی چاہیے، لینگویج میں بھی قرآن کی طرح ہونی چاہیے، نہ ہو سر بلاغت میں قرآن کی طرح ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن میں فیوچر کے بارے میں جو خبر ہے ویسی بھی ہونی چاہیے. جیسے غلبت الروم، رومن امپائر اور ایرانین، یہ دونوں سپر پاور تھے اس زمانے میں. تو روم ڈیفیٹ ہو گئے تھے، کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں. لیکن قرآن نے یہ فرمایا کہ روم غالب آئیں گے اور جو ایرانین ہیں وہ ڈیفیٹ ہو جائیں گے. تو چند ہی دنوں میں، جس دن غزوہ بدر ہوا، اسی دن مسلمان یہاں جیتے اور ادھر روم والے جیت گئے. تو دیکھو فیوچر کے بارے میں قرآن نے خبر دی کہ نہیں. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، لینگویج میں بھی اور فیوچر کی خبروں کے بارے میں. اور پھر جو قرآن قانون دیتا ہے وہ اٹل قانون دیتا ہے، بدلتا نہیں. تو ایسی صورت کون لائے گا، اس لیے کہ اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، بندہ تو فیوچر جانتا نہیں ہے. اس لیے قرآن کا مقابلہ نہ پہلے ہوا ہے، نہ آج، اور قیامت تک نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ أو كما قال. Allama Sahab has just elaborated that you get some people who come to do bayans and they say, due to the lack of knowledge, that they challenge people to bring a verse and an ayat similar to the Holy Quran. Allama Sahab says that in the Holy Quran it doesn't say an ayah similar to the Holy Quran. The challenge is, Allah subhanahu wa ta'ala says, bring a surah which is similar to the Holy Quran. And when we mean by a surah, it means like a small surah which is similar to the Holy Quran. It's challenging the kuffar, it's challenging the non-believers that try and bring a surah which is similar to the Holy Quran, not just an ayah which is similar to the Holy Quran, as some people who do bayan mention. But when Allah subhanahu wa ta'ala has challenged this, it does not mean just bring a surah similar to the Holy Quran, but a surah in terms of the language, the fluency of the language of the Holy Quran. And not only that, bring a surah where it also predicts, where it also tells you about the future, what's going to happen in the future. For example, Allama Sahab said that in the Holy Quran, it says, Gulibatir Rum, that at the time of Badr, there was Rome and there was Iran, and they were at the time two superpowers. And even though Iran were more powerful than Rome, the Quran mentioned that Rome will overcome them. And at the time of Badr, when the Muslims were granted victory, similar at that time, the Romans were also granted victory at that time. So the Quran told us beforehand what was going to happen. So if the challenge is that not only bring a Quran which in terms of fluency, in terms of the language, but also something that tells us about the future, and not only that, the beauty of the Holy Quran is that when it gives you an order, when there is an order in the Holy Quran, that order is a fixed order. There is no going back on that order, and that order has never changed and will change. So bring something similar where someone gives an order and that order will never ever change. MashaAllah, Jazakallah. وہ آخری آیت ہے نا، وہ سورہ بقرہ کی ہے. ابھی آیت میرے ذہن سے نکل گئی، میں نے پڑھی تھی. اور وہ کون سی کتاب آپ پڑھاتے ہیں مدرسے میں؟ نورانی تعلیم میں بھی یہ تو ہے، لیکن آیت میرے ذہن سے نکل گئی. چلو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اچھا حضور، لاسٹ سوال کی اوبیسلی کچھ لوگوں کو شاید انفرادی عبادت بھی کرنی ہوگی. ہم کافی واقعات پڑھتے قرآن میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کے. ہم یہ کیسے اپنی لائف میں کیسے امپلیمنٹ کریں اور قرآن کا حصہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بنائیں ایکٹیولی؟ صرف رمضان میں نہیں پڑھے اور کسی کی انتقال ہو گئی تو ہم پڑھتے ہیں، مگر
ایکٹیولی ہم کیسے قرآن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف میں، یہ جو واقعات ہے، اور کیا سبق وہ مل گئی. علامہ حضرت عسقلانی کہتے ہیں کہ آخری آیت جو نازل ہوئی وہ یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 281 ہے، یہ آخری آیت نازل ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے غالباً ایک ہفتہ پہلے یہ نازل ہوئی. تو اس طریقے سے یہ قرآن کی آخری آیت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کے ایک دو سوال رہ جاتے ہیں، جلدی جلدی اس کو پورا کر دیں. قرآن میں کتنے نبیوں کا نام آیا ہے؟ 25 نبیوں کا نام آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب نام گنائیں گے تو ٹائم آپ کا زیادہ ہو جائے گا، خالی اتنا جان لیجئے کہ قرآن میں 25 نبیوں کا نام آیا ہے. آپ نے یہ بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ فرشتوں کا نام آیا ہے، تو قرآن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے، ہاروت اور ماروت یہ دونوں فرشتے ان کا نام آیا ہے، مالک جو حضرت مالک ہیں ان کا نام آیا ہے. تو اس طریقے سے یہ فرشتوں کے نام بھی قرآن کے اندر آئے ہیں. پھر قرآن کے اندر کتنی جنتوں کا نام آیا ہے، جہنم کا نام آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ذکر ہے، لیکن خیر ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا. لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف میں آتا ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گا ہماری پبلک سے کہ آپ قرآن پاک کی، میں بھی اور آپ بھی، ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے رہیں. اس لیے کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دل میں جو کھوٹ آ جاتی ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. تو دل کی صفائی کا ذریعہ ہے قرآن. قرآن پڑھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے. قرآن پڑھنے والا کبھی پاگل نہیں ہوگا، تو میموری بھی ٹھیک رہتی ہے. اس لیے ہمیں قرآن پڑھتے رہنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی تفسیر ہمیں علماء سے سننی چاہیے، جاہلوں سے نہیں، معذرت کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ مبلغوں سے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مبلغ تفسیر نہیں کر سکتا، عالم دین تفسیر کر سکتا ہے، جو صحیح عالم دین ہو، جنہوں نے درس نظامی صحیح پڑھا ہو، وہ تفسیر کر سکتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ کون سی آیت کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مبلغ کو میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی عالم دین کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھ کے سنا دے، کیونکہ پڑھ کے سنانے میں بھی سمجھانا ہوتا ہے. اس لیے خدا را مبلغین جو ہیں وہ عام قصے والی کتابیں سنایا کریں. قرآن کی تفسیر نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. حدیث میں فرمایا کہ جو قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. تو یہ آسان کام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. تو تفسیر ہے، حدیث کی شرح ہے، یہ علماء پہ چھوڑ دو، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو جو صحیح علماء کرام ہیں ان سے آپ قرآن کی تفسیر، انگریزی جاننے والے علماء، اردو جاننے والے علماء، ان سے سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قرآن ہم سے کیا خطاب کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. کورونا وائرس ہوا تو گھبرا گئے سب، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے تھا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ میں آزماؤں گا. اب آزمانے میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. تو اگر ہم قرآن کو پڑھے ہوتے صحیح تو ہم گھبرا نہ جاتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شارٹ یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا رابطہ مضبوط رہنا چاہیے. قرآن صرف ختم کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف طاق میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن مکمل دستور حیات ہے. تو ہمیں قرآن پڑھنا بھی چاہیے اور قرآن کو صحیح تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم قرآن کو صحیح سمجھ سکیں. مجھے بھی اللہ صحیح سمجھ دے، آپ لوگوں کو بھی صحیح سمجھ دے. اس کو شارٹ بیان کر دوں وہاں سے دیکھ. Just to quickly go over what Allama Sahib has said, bearing in mind Sahri time is very close. Allama Sahib said that there are 25 prophets mentioned in the Holy Quran. He also said there are also angels mentioned in the Holy Quran, i.e. Hazrat Jibril Islam, Hazrat Mikail Islam, Harut, Marut, and Hazrat Malik. Allama Sahib then gave advice that we should pray the Quran Sharif daily, as pray, even if you pray a bit, it removes the rust of the heart. If you recite the Holy Quran, not only that, the person who recites the Holy Quran, his memory will stay very strong, and it will illuminate his eyes, will give nur in his eyes, and the person will never go insane. And Allama Sahib also gives some hidayah to us that we should listen to the tafsir of the Holy Quran, but when you do listen to the tafsir of the Holy Quran, you should only listen it
from learned scholars. Do not listen to tafsirs. And he gave advice and a plea to the muballighin that do not do the tafsir of the Holy Quran, because in the hadith is mentioned that if someone did the tafsir of the Holy Quran and they did it from themselves, i.e. they got it wrong, then that person should find his own place in Jahannam, find his own place in hell. So we should be very careful in doing the tafsir of the Holy Quran, and do tafsir of the Holy Quran and listen to the tafsir of the Holy Quran only from the learned scholars, and no ordinary person should try and do the tafsir of the Holy Quran, just in case, ma'azallah, we get a little, in our understanding, there is wrong understanding, and then we tell the public the wrong meaning that we have understood. And Allah has also then replied that we should have a strong relationship with the Holy Quran, and not only that, we shouldn't just use the Quran Sharif in the month of Ramzan and when someone passes away and then keep it locked up, but try and pray the Holy Quran on a daily basis on your way to work, and before you go to work in the morning, pray the Holy Quran, pray Surah Yasin, and have a strong relationship with the Holy Quran, and inshallah this will also be proof for you on the day of judgment. آمین. جزاک اللہ. مختصر دعا کر دیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ، سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما. چھوٹے بڑے، جان مجھ کر انجانے میں، ظاہر باطن میں، اتنے گناہ بخش دے. ہمارے سامعین کے، مولانا صدیق، مولانا ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں علم سٹی کے، میرے مولا جل شان سلمان بھائی وغیرہ، سب کے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے فیملی کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اہل ایمان مرحومین کی بخشش فرما. مجھے جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ شب قدر کے فیضان سے مالا مال فرما. ہمیں قرآن کا صحیح علم عطا فرما. تکبر تعلی سے محفوظ فرما. یا اللہ کچھ باتیں میں بولتا ہوں تو جانتا ہے کہ صحیح کہتا ہوں، تیرے بندے شاید اس کو تکبر سمجھیں، لیکن ہم تکبر سے توبہ کرتے ہیں تیری. میرے مولا قرآن صحیح سمجھ عطا فرما اور صحیح تفسیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جس کا جو کام ہے اسے کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو برکتیں عطا فرما. مولانا حسین نے اور دوسرے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ سب پر کرم فرما، سب کے ایمان و عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری ازواج اولاد ہمارے رشتہ داروں پر کرم فرما. جب موت آئے تو ایمان پر موت دینا، بری موت سے بچا، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. شکریہ. السلام علیکم.